بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کی تاریکی چاروں جانب اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ گلیاں سنسان ہونے لگی تھیں کہ اچانک شہر کی مسجد کے گول میناروں میں سے عشاء کی اذان بلند ہونے لگی۔ حی علی الفلاح کی صدا نے محل کی در و دیوار کو چھوا تو سلطان وضو کا آخری رکن ادا کر رہے تھے۔ اذان مکمل ہوتے ہی انہیں جائے نماز پر کھڑے ہونا تھا۔ جو ہی مولوی نے آخری کلمات ادا کیے، بنا کسی تاخیر کے سلطان نے جائے نماز بچھایا، اللہ اکبر پڑھا اور نماز کی نیت کر لی۔ سلطان انتہائی انہماک سے عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے جب اچانک ان کی خوابگاہ کا دروازہ بری طرح سے پیٹ ڈالا گیا۔ سلطان گڑبڑا گئے۔ انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا اور اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوعمر خدمتگار کھڑا تھا۔ اس خدمتگار کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سلطان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ لرز رہا تھا۔ سلطان نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے برخودار؟ آخر تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اور رات کے اس وقت تم نے دروازہ کیوں بجایا ہے؟ کیا کوئی بری خبر ہے؟ سلطان کے سوال کے جواب میں اس خدمتگار نے کچھ بولنا چاہا، لیکن اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ اچانک اس کے پیچھے وزیر برآمد ہوا۔ سلطان نے غور سے دیکھا تو وزیر کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار تھے۔ یہ بات سلطان کے لیے بھی پریشان کن تھی۔ رات کی سپہر ان کے دو خدمتگار ان کی خوابگاہ کے باہر کھڑے تھے اور ان کا انداز ایسا تھا جیسے محل میں کوئی بہت بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ وزیر نے آتے ہی نوعمر خدمتگار کو کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ وہ خود سلطان کو اطلاع دینے کے لیے آگے ہیں، اور پھر سلطان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اس سلطان تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر نیچے قبرستان کا گورکن آیا ہے۔ اس گورکن کے پاس ایک عجیب کہانی ہے جسے سننا کم از کم میرے بس کی تو بات نہیں۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی بات اتنی ہولناک ہے کہ رات کی اس وقت میں مجبور ہو کر آپ کے دروازے پر آ گیا۔ آپ کو جلد از جلد جا کے اس کی بات سننی چاہیے۔ جو وزیر کی بات مکمل ہوتی جا رہی تھی، سلطان کے چہرے پر پریشانی کے سائے بڑھتے جا رہے تھے۔ رات کی اس وقت قبرستان کا گورکن محل میں کیا کرنے آیا تھا؟ اس کے پاس ایسی کون سی داستان تھی جس نے وزیر سمیت دیگر خدمتگاروں کو خاص باختہ کر دیا تھا؟ سلطان عشاء کی نماز تو مکمل کر ہی چکے تھے۔ انہوں نے اپنے دیگر اذکار کو رات پر ٹال دیا اور دربار کی جانب چل دیے، جہاں گورکن ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وزیر کی ہمراہی میں سلطان دربار میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر سلطان کے سامنے تھا۔ وہاں ایک مفلوک الحال شخص کھڑا تھا۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بے حد کمزور تھا۔ اس کے سر پر ایک بھی بال نہ تھا۔ سلطان کی آہٹ پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سلطان کو اچانک جھرجھری سی آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی ویرانی اور وحشت تھی۔ وہ خاموش نظروں سے سلطان کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ سلطان انتظار کرتے رہے کہ وہ خود سے انہیں وہ بات بتائے جس کے لیے وہ دربار میں رات کے وقت آیا تھا، مگر گورکن کچھ نہ بولا۔ آخر سلطان نے اسے مخاطب کیا اور پوچھا، میرے بھائی، وزیر نے بتایا کہ تم قبرستان کے گورکن ہو اور تم میرے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آئے ہو جس کا مجھے علم ہونا بے حد ضروری ہے، اس لیے خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جلد از جلد مجھے وہ بات بتا دو جو تمہارے مطابق میرے علم میں آنی ضروری ہے، تاکہ اس کے خلاف کوئی چارہ کر سکوں۔ سلطان کی بات سن کر اس گورکن کی جامع تاثرات میں ذرا سی ہلچل ہوئی اور اس نے کوشش کر کے بولنا شروع کیا، آپ کا اقبال بلند ہو سلطان، میں آپ کے پاس ایک ایسا قصہ لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یقیناً آپ کو انصاف کرنا ہی پڑے گا۔ بعض اوقات زندہ لوگوں کا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مر جائے تو اکثر معاملات خود ہی ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہاں موت پر قصہ ختم نہیں بلکہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی باتیں اس قدر حیران کن اور الجھی ہوئی تھیں کہ سلطان بھی گھبراہٹ میں مبتلا ہونے لگے۔ اس لیے انہوں نے اسے کہا، ڈکی چھپی باتیں کرنے سے گریز کرو اور جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو۔ اگر کہیں انصاف کا معاملہ ناگزیر ہوا تو میں لازمی اپنا کردار ادا کروں گا۔ وہ شخص مسکرا دیا اور اس نے اپنی بات پھر سے جاری کر دی، کہنے لگا، سلطان، میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے والا ہوں۔ چونکہ میں ایک گورکن ہوں تو میرے پاس روزانہ ہی کوئی نہ کوئی مردہ دفن کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس کی قبر تیار کرنے سے لے کر اس کو قبر میں اتارنے تک وہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ میرا روزمرہ کا کام ہے۔ لیکن کل رات میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لایا گیا۔ عورت کے جنازے کے ساتھ اس کے کئی رشتہ دار تھے۔
ہمیشہ کی طرح میں نے اس کے لیے قبر تیار کی، مگر مصیبت تو تب شروع ہوئی جب اس عورت کو قبر میں دفنانے کی باری آئی۔ جو ہی اس عورت کو قبر میں دفنایا جاتا، آس پاس کی قبروں سے مردے قبر پھاڑ کر باہر نکل آتے۔ ابھی اس شخص کی بات یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس مسکراہٹ کو اس گورکن نے بانپ لیا۔ اس نے اپنی بات وہیں روک دی اور کہنے لگا، یقیناً آپ کو میرا اعتبار نہیں ہو رہا، اور ہوگا بھی کیسے؟ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی بھوت پریت کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ منظر دیکھنے والا میں اکیلا نہیں بلکہ جنازے کے ساتھ آنے والے تمام افراد تھے۔ وہ سب کے سب گواہ ہیں۔ اب کی بار اس نے اتنی سنجیدہ بات کی تھی کہ سلطان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ گواہوں کی بات کر رہا تھا، اور گواہ بھی ایک دو نہیں بلکہ بے شمار۔ اب سلطان مجبور تھے کہ اس کی پوری بات سنتے، اس لیے سلطان نے اسے اپنی بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ گورکن نے دوبارہ سے بات وہیں سے جوڑی، کہنے لگا، اس سلطان حیرت انگیز طور پر اس عورت کو جیسی قبر میں دفنایا گیا، آس پاس کی قبروں میں سے مردے باہر نکل آئے۔ ان کے سفید کفن اس قدر خوفزدہ کر رہے تھے کہ عرصہ دراز سے قبرستان میں کام کرتے رہنے کے باوجود میں خوفزدہ ہو گیا۔ جو ہی ہم نے اس عورت کو قبر سے باہر نکالا، حیرت انگیز طور پر تمام مردے قبر کے اندر چلے گئے۔ اگلی بار پھر ہمت کر کے میں نے جنازے کے ساتھ آئے ہوئے چند افراد نے اس عورت کو قبر میں اتارا، اور ایسا کرنے کی دیر تھی کہ آس پاس کی چند قبروں سے پھر سے مردے باہر نکل آئے۔ اب کی بار تو جنازے کے ساتھ آئے ہوئے تمام افراد کی چیخیں نکل گئیں، اور وہ سرپٹ دوڑتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل گئے۔ لاش کے ساتھ اکیلا میں ہی رہ گیا۔ میری بھی خوف کے مارے جان نکلی جا رہی تھی، مگر میں لاش کو اس طرح آزاد چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ میرے پیشے کے خلاف تھا، اس لیے میں نے ہمت کی اور لاش کو قبر میں سے باہر نکال لیا۔ پہلے کی طرح لاش کی قبر سے باہر آتے ہی تمام مردے واپس اپنی قبروں میں چلے گئے۔ اب میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کرتا۔ رات کی تاریکی میں اس لاش کے ساتھ میں پورے قبرستان میں تنہا تھا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن میرا فرض ہر چیز پر باری تھا۔ آخر میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اس عورت کو قبرستان کے اندر کسی قبر میں دفن کرنا ممکن نہیں۔ میں جہاں بھی قبر کھودتا اور دفنانے کی کوشش کرتا، مردے آس پاس کی قبروں سے باہر نکل آتے۔ شاید انہیں گوارا نہ تھا کہ اس عورت کو بھی اسی قبرستان میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ میں نے ہمت کی اور اس عورت کی لاش اٹھا کر قبرستان کے باہر لے آیا۔ اب اس بیچاری لاش کو کہیں تو دفنانا تھا، اس لیے میں نے قبرستان کے بیرونی دیوار کے ساتھ ایک قبر کھودی اور رات کی تاریکی میں اس عورت کو وہیں دفنا دیا۔ اس بار قبروں میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ آج صبح جب اس عورت کے رشتہ دار میرے پاس آئے اور انہوں نے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھا، تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نے لاش کو قبرستان کے باہر دفنا دیا ہے۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ مجھ سے بار بار یہ سوال کر رہے تھے کہ آخر قبرستان میں رات کو ہوا کیا تھا؟ کیا واقعی قبروں میں سے مردے نکل کر باہر آ گئے تھے، یا پھر یہ ان کا وہم تھا؟ میں انہیں کیا جواب دیتا؟ میں تو خود ابھی تک اس سارے واقعے کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کل رات یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس لاش کا کیا معاملہ ہے، لیکن یہ آپ ضرور پتہ لگا سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر گورکن تو خاموش ہو گیا، مگر سلطان کے ذہن میں ان گنت سوال اٹھ رہے تھے۔ سلطان ایک ہوش مند انسان تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی خلق کیا ہے، اور اس دنیا میں کئی ایسی مخلوقات ہیں جو انسانوں جیسی نہیں ہیں۔ مگر گورکن جو کچھ بتا رہا تھا، نہ جانے کیوں سلطان کا ذہن اسے تسلیم کرنے پر تیار ہی نہ تھا۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ انہوں نے آج سے پہلے ایسا کوئی واقعہ نہ سن رکھا تھا۔ اسی پریشانی میں سلطان نے گورکن کو مطمئن کیا اور کہا کہ وہ جلدی اس مرنے والی عورت کے لواحقین سے ملیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ معاملہ تھا کیا، جس کی وجہ سے قبرستان میں ایسے انہونے واقعات ہوئے۔ گورکن کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا جب اس نے دیکھا کہ سلطان نے اس کی بات کو تحمل سے سنا ہے اور اسے دیوانے کی بڑھ نہیں سمجھا۔ وہ سلام کر کے الٹے قدموں دربار سے باہر چلا گیا، مگر سلطان کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ گورکن نے انہیں بات ہی ایسی بتائی تھی کہ اگر تو وہ سچ کہہ رہا تھا تو یہ ایک بے حد ہولناک بات تھی۔ کیا واقعی قبرستان میں قبروں میں سے مردے نکل آئے تھے، یا یہ کوئی ایسی سازش تھی جس کا دوسرا سرا کسی پورے اسرار داستان سے جا کر ملتا تھا؟ سلطان اب اس واقعے کی تحقیقات کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ دن چڑھنے کے ساتھ وہ پہلا کام یہی کریں گے کہ اس عورت کے گھر جائیں۔ بدقسمتی سے موت واقع ہو گئی تھی۔ تمام رات سلطان گورکن اور اس کی سنائی گی داستان کے بارے میں ہی سوچتے رہے۔ رہ کر ان کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہوا تو اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ پا رہے تھے۔
یقیناً شہر بھر میں خوف و راز پھیل جاتا اور لوگ گھروں سے نکلنا چھوڑ دیتے۔ لوگ ویسی عقیدے کے کم شعور تھے، انہیں بھوت پریت سے خوف آتا تھا۔ صبح ہوئی اور دن چڑھایا، لوگ اپنے کام کاج کی جانب روانہ ہو گئے تو سلطان بھی محل سے نکل آئے۔ ان کا رخ اس عورت کے مکان کی جانب تھا۔ انہوں نے رات گورکن سے مرنے والی کی تمام تفصیلات معلوم کر لی تھی۔ شہر کے چوراہے کے بیچوں بیچ پہنچ کر اچانک سلطان کے ذہن میں عجیب سا خیال آیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ کر اس عورت کے مکان کی بجائے قبرستان کی طرف کر لیا۔ قبرستان شہر سے ذرا بیرونی جانب تھا، اس لیے وہاں کی طرف جانے والے راستے پر بے حد دھول تھی۔ سلطان کے گھوڑے کی ٹاپیں جب اس دھول پر پڑتی تو دور دور تک یہ دھول بکھر جاتی، کوئی زیرو ہی آس پاس دکھائی نہ دیتا۔ جلدی سلطان کا گھوڑا قبرستان کے قریب جا پہنچا۔ یہ ایک وسیع و عریض قبرستان تھا جس کے گرد 4 دیواری بنائی گئی تھی۔ سلطان قبرستان کے دروازے کے قریب گھوڑے پر سے اتر گئے اور انہوں نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ نیچے اتر کر وہ قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ گورکن ایک نئی قبر کھود رہا تھا، یقیناً اسے کسی کی فوتگی کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ اس نے جب دور سے سلطان کو آتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سلطان کی یہاں آنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ سلطان تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس تک پہنچے اور اسے وہ قبر دکھانے کا حکم دیا جس میں رات اس عورت کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ گورکن نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور سلطان کو لے کر ایک جانب کو چل دیا۔ قبروں کے بیچ میں تازہ قبر بنائی گئی تھی۔ گورکن نے سلطان کو بتایا کہ یہی وہ قبر ہے جس میں اس کو دفن کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تھی، لیکن جب مردوں کی وجہ سے اس عورت کو دفنایا نہ جا سکا تو گورکن نے خود ہی اس میں مٹی ڈال کر اس قبر کو برابر کر دیا۔ سلطان نے بے حد غور سے آس پاس کی قبروں کو دیکھا اور گورکن سے پوچھا کہ کیا یہ وہی قبریں ہیں جن سے مردے نکل پڑے تھے؟ گورکن نے ہاں میں سر ہلایا اور اشارے سے سلطان کو وہ تمام قبریں دکھا دیں جن سے بقول اس کے تمام رات مردے باہر نکل آئے تھے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ایک قبر کو غور سے دیکھا۔ انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس قبر کی مٹی تازہ تازہ برابر کی گئی ہے۔ یہی حال باقی تمام قبروں کا بھی تھا جن میں سے مردے نکلے تھے۔ ہر قبر کی مٹی تازہ تھی۔ شاید گورکن کی بات درست تھی، قبریں کھول کر بند کی گئی تھیں۔ سلطان کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ داستان اس قدر ماورائی تھی کہ ذہن ماننے کو تیار نہ تھا۔ تمام ظاہری اشارے یہ ثابت کرتے تھے کہ گورکن کی بات درست ہے۔ سلطان نے جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھ ہی لیا تھا۔ انہوں نے گورکن سے اجازت چاہی اور قبرستان سے باہر نکل آئے، یہ جانے بغیر کہ گورکن کی سرد نگاہوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا تھا۔ باہر آتے ہی سلطان نے اپنے گھوڑے کی رسی درخت سے کھولی۔ اچانک ان کی نظر 4 دیواری کے باہر ایک عجیب سی چیز پر پڑی۔ وہ ایک بے ترتیب سی قبر تھی جسے بڑی لاپرواہی سے بنایا گیا تھا۔ یہ 4 دیواری کے بالکل بیرونی جانب تھی۔ وہ قبر بالکل تازہ تھی، جیسے کل رات ہی بنائی گئی ہو۔ یقیناً یہ وہی قبر تھی جس میں اس عورت کو دفن کیا تھا۔ اب تو سلطان کے پاس گورکن کی بات نہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تمام اشارے یہی کہتے تھے کہ اس کی بات سچی ہے، مگر سلطان بھی اپنی دھن کے پکے تھے۔ انہوں نے گھوڑے کی لگام تھامی اور اس کا رخ شہر کی جانب کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا اس عورت کے مکان کی جانب بڑھا چلا جا رہا تھا۔ سخت دوپہر کا وقت ہو رہا تھا جس وقت سلطان اس عورت کے مکان کے پاس جا پہنچے۔ مکان کے اندر کافی سارے لوگ جمع تھے، جیسے کہ عموماً فوتگی والے گھر میں کچھ روز تک رشتہ دار جمع رہتے ہیں۔ گھر کے اندر سے عورتوں کی رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ سلطان سمجھ گئے کہ یہی ان کا مطلوبہ گھر ہے۔ گھر کے باہر کئی مرد کھڑے تھے۔ جو ہی سلطان اپنے گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، لوگوں نے انہیں پہچان لیا۔ لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ سلطان خود چل کر کس مقصد سے آئے ہیں۔ عورت کے رشتہ داروں میں سے کئی مرد آگے بڑھے، انہوں نے سلطان کو تعظیم پیش کی۔ وہ اس قدر بوکھلا گئے تھے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ سلطان کو کس طرح سے عزت دیں۔ آخرکار ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے سلطان کو مکان کے اندر آنے کی دعوت دی۔ سلطان نے حکم دیا کہ اندر موجود تمام عورتوں کو پردہ کروا دیا جائے۔ وہ بلا ضرورت کسی عورت سے ملاقات نہیں کرتے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سلطان مکان کے اندر داخل ہو کے اندر نشستگاہ میں سلطان کے ساتھ کئی افراد بیٹھ کے سلطان نے ان کے ساتھ اظہار افسوس کیا۔ وہ سب کے سب قبرستان والے واقعے کی وجہ سے بے حد خوفزدہ تھے اور سلطان سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ کسی علم کی مدد سے یہ پتہ لگائیں کہ آخر مرنے والے سے کیا گناہ ہوا تھا جس کی سزا کے طور پر اسے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی، اور اس کے علاوہ اسے لوارثوں کی طرح قبرستان کے باہر دفن کرنا پڑا۔
ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ اچانک سلطان کے ذہن میں ایک عجیب سی بات آئی۔ یہاں موجود تمام افراد میں کوئی بھی شخص مرنے والی کا قریبی رشتہ دار نہ تھا۔ سلطان نے ایک شخص سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، اے سلطان، اب ہم آپ کو کیا بتائیں؟ جس عورت کا انتقال ہوا ہے اس کا شوہر تو عرصہ دراز ہوا مر چکا ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، کل رات سے وہ بھی غائب ہے۔ نہ جانے اسے ماں کی موت کے صدمے کا اثر تھا یا اس کی بدعمالیاں جس نے اسے کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ ہم سب مرنے والے کے دور پڑے کے رشتہ دار ہیں جو اس کی موت کی اطلاع سن کر یہاں تک آئے ہیں۔ سلطان کو حیرت نہ تھی کہ دور پڑے کے رشتہ دار بھی موت کی اطلاع پر آ پہنچے۔ عورت کا شاندار گھر اور قیمتی ساز و سامان اس بات کا اشارہ کرتا تھا کہ وہ ایک دولت مند عورت تھی، لیکن اس شخص نے ایک عجیب بات کی تھی کہ اس کے بیٹے کی بدعمالیاں اسے لے ڈوبی۔ آخر وہ کن بدعمالیوں کی بات کر رہا تھا؟ اچانک سے ایک عورت جو حلیے سے ملازمہ معلوم ہوتی تھی وہ سلطان کے لیے مشروب لے آئی۔ سلطان کے پاس نشست گاہ میں اس وقت صرف ایک ہی شخص موجود تھا۔ اس عورت نے اس شخص کو اطلاع دی کہ باہر آپ سے ملنے کے لیے کوئی شخص تشریف لایا ہے۔ وہ شخص بوکھلا کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اب نشست گاہ میں سلطان اور وہ ملازمہ تنہا رہ گئی۔ ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھا اور اچانک سے سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سلطان جلدی کوئی آ جائے گا۔ میں جو کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ذرا غور سے سنیے۔ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ مرنے والی سے کیا گناہ ہوا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی سچ سے واقف نہیں، کیونکہ اس پورے گھر میں سوائے ملازموں کے اس عورت کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا۔ اس کا بیٹا بھی کبھی کبھار وقت نکال کر ماں سے ملنے آتا ہے، مگر یہ عورت انتہائی بد نیت تھی۔ اس کا شوہر مرے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بری نظر سے دیکھتی تھی۔ اس کا یہ بیٹا سگا بیٹا نہ تھا، بلکہ اس کے شوہر نے عرصہ پہلے ایک یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کے ساتھ غلط تعلقات بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کا بیٹا نیک انسان تھا۔ جب اس نے خوف خدا کی وجہ سے منع کیا تو اس عورت نے اسے جائیداد سے آگ کر دینے کی دھمکی دی۔ وہ غریب مجبور تھا، اس کی بات مان لیتا تھا۔ ہم ملازمین کو اس بات کا علم تھا کہ ان دونوں کے آپسی تعلقات کس نوعیت کے ہیں، مگر باہر کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے مطمئن کر دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ایک مر جانے والی عورت کی کردار کشی کی جائے۔ ویسے بھی مرنے والوں کے عیب چھپا لینے کو ہمارا دین بھی حکم دیتا ہے۔ سلطان کے چہرے پر ناگواری کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ ملازمہ کی بات انہیں بے حد بری لگی تھی، چاہے وہ بات سچ بھی تھی، لیکن ماں اور بیٹے کے مقدس رشتے کی توہین کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اچانک سے نشست گاہ میں ایک ساتھ بہت سے افراد داخل ہوئے۔ وہ سب کے سب سلطان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ بے حد خوش تھے کہ سلطان معظم نے انہیں اتنی عزت بخشی کہ ان کے مکان پر تشریف لے آئے۔ سلطان نے خود پر ضبط کیا اور ان سب سے باری باری ملنے لگے، مگر ملازمہ کی باتیں ان کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس رات سلطان بے حد بے چین تھے۔ یہ ان کی فطرت تھی کہ جب وہ کسی داستان کی تہ تک نہ پہنچ پاتے اور مجرم کا پتہ نہ لگا پاتے تھے تو گر گرا کر خدا سے مدد مانگتے تھے۔ خدا نے انہیں کبھی مایوس نہ کیا تھا۔ اس رات بھی سلطان اسی مرنے والی عورت کی سوچوں میں گم اپنی جائے نماز پر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے تسبیح مکمل کر کے ایک سجدہ کرنے کی نیت سے سر زمین پر رکھا، اچانک سے ان پر غنودگی طاری ہوگی۔ نیند کا یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ سلطان سجدے سے سر بھی نہ اٹھا سکے۔ اچانک انہوں نے خود کو قبرستان میں دیکھا۔ گہری سیاہ کالی رات میں سلطان کے ہاتھ میں ایک کدال تھا جسے کاندھے پر رکھے وہ تیزی سے قبرستان سے باہر نکل رہے تھے۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ قبرستان کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے زمین پر مسلسل کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ آخرکار انہیں وہ چیز مل گئی جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ایک قبر تھی، ایک لاپرواہی سے بنائی ہوئی قبر جس میں ایک بوڑھی عورت دفن تھی۔ نہیں معلوم کہ وہ کردار کی کیسی تھی، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں جیسی باتیں کرتے تھے اس کے مطابق تو اس کی موت کے بعد بھی اس کی رسوائی ختم نہ ہوئی تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ اس قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا کدال بلند کیا۔ پوری قوت سے انہوں نے اس کدال کو قبر کی مٹی پر دے مارا۔ ایک کے بعد ایک کر کے وہ کدال کو مٹی کے اوپر مارتے رہے۔ آہستہ آہستہ قبر کی ساری مٹی باہر نکال لی۔ قبر کھولی گئی، مگر اندر کا منظر سلطان کو چکا دینے کے لیے کافی تھا۔ کئی ساعتوں تک تو سلطان بے یقینی سے قبر کے اندر جھانکتے رہے، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی لاش تھی اور نہ ہی کسی لاش کے نشانات۔ قبر میں صرف مٹی تھی، وہ خالی تھی۔ سلطان نے مایوسی سے کدال کو دور پھینک دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کا خواب ٹوٹ گیا۔ جب سلطان کی آنکھ کھلی تو ان کا سانس کسی ڈونکنی کی مانند چل رہا تھا۔ وہ انتہائی تیز تیز سانس لے رہے تھے، سر سے لے کر پیر تک پسینے سے
شرابور تھے اور بالکل اسی طرح ان کا سر سجدے میں تھا جس طرح خواب سے پہلے تھا۔ سلطان نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو ان کی کیفیت بڑی بے یقین سی تھی۔ وہ جان کے تھے کہ سجدے میں نظر آنے والے خواب میں یقیناً ان کے لیے ایک واضح اشارہ تھا۔ یہ ان کا سچا خواب تھا جس میں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ جس مسئلے نے انہیں پریشان کر رکھا ہے اس کا حل کیا ہے۔ سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح وہ اس عورت کی قبر کشائی کریں گے۔ کیا واقعی دیوار کے پار بنی اس قبر کے اندر کوئی لاش نہ تھی؟ لیکن گورکن کی کہانی کے مطابق تو اس نے عورت کی لاش اسی قبر میں دفن کی تھی۔ آخر یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کا فیصلہ تو اب صبح ہی ہو سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی سلطان نے سب سے پہلے کام یہی کیا کہ اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر قبرستان جا پہنچے، لیکن قبرستان کے اندر داخل نہ ہوئے بلکہ ان کا رخ بیرونی چار دیواری میں موجود اس اکلوتی قبر کی جانب تھا جس میں گورکن نے اس بوڑھی عورت کو دفن کیا تھا۔ سلطان نے وہ قبر پالی تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس قبر کو کھودا جائے۔ گورکن اس وقت آس پاس موجود نہ تھے، اس لیے وہ جان نہ پائے کہ سلطان کیا چاہتے ہیں۔ سپاہی تیزی سے ہاتھ چلا رہے تھے۔ سلطان کے ماتھے پر پسینہ بہہ رہا تھا، نہ جانے ان کا خواب انہیں کیا اشارہ دینا چاہتا تھا۔ جلدی سپاہیوں نے قبر کی ساری مٹی نکال لی۔ سلطان نے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر قبر میں جھانکا۔ ان کا خواب ایک بار پھر سچا ثابت ہوا تھا۔ قبر میں کوئی لاش نہ تھی، یہاں تک کہ قبر میں ایسا کوئی نشان بھی نہ ملتا تھا کہ کسی نے اس میں کسی لاش کو رکھا تھا، چاہے وقتی طور پر ہی صحیح۔ یقیناً گورکن نے وہ بات جھوٹ کہی تھی کہ اس نے بوڑھی عورت کی لاش کو اس قبر میں دفنایا تھا، لیکن اس کو ایسا جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش کیوں آئی؟ یقیناً اس کی کہانی میں جول تھا اور اس کہانی کو سلطان نے پکڑ لیا تھا۔ گورکن کے جھوٹ بولنے کی وجہ بظاہر تو سلطان کو نظر نہ آتی تھی، لیکن وہ بظاہر کسی ثبوت کے گورکن کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے، جبکہ گورکن کے بقول کئی لوگوں نے قبروں میں سے مردوں کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ گواہ تھے۔ سلطان عورت کے رشتہ داروں سے پوچھ چکے تھے، انہوں نے واقعی جنازے کی رات کو وہ ہولناک منظر دیکھا تھا۔ سلطان کا ذہن مزید الجھ کر رہ گیا تھا، کہانی کسی کروٹ بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان اس قبر کو کھلا چھوڑ کر واپس اپنے محل کی جانب چل دیے۔ ان کے ذہن میں پے در پے سوالات جنم لے رہے تھے۔ اسی رات جب سلطان ملازمہ کی بتائی ہوئی بات کے بارے میں سوچ رہے تھے، جو یہ کہہ رہی تھی کہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ غلط تعلقات رکھنا چاہتی تھی، تب اچانک انہی خدمتگار نے اطلاع دی کہ ایک نوجوان لڑکا ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ سلطان چونک اٹھے۔ جب سے مردہ عورت والا واقعہ ہوا تھا، آئے روز کوئی نہ کوئی انہونی ہو رہی تھی۔ اب نہ جانے یہ کیا معاملہ تھا کہ رات کی اس پہر ایک نوجوان لڑکا ان سے ملنے آیا تھا۔ سلطان جب دربار میں پہنچے تو وہاں ایک اجنبی خوش شکل نوجوان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شکل کی خوبصورتی کے برعکس اس لڑکے کے چہرے پر گہری رنجیدگی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس نے اپنی مٹھیاں ایسے بھینچ رکھی تھی جیسے کسی بات پر بڑی مشکل سے ضبط کیا ہو۔ سلطان نے اس لڑکے کو دیکھا، پوچھنے لگے، نوجوان تم کون ہو؟ تمہاری رات کی اس پہر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کوئی گہرا دکھ پہنچا ہے۔ یہ شخص سلطان کا جواب سن کر کچھ دیر تو سلطان کو دیکھتا رہا، پھر اچانک گویا پھٹ سا پڑا۔ آخر مجھے دکھ کیسے نہیں ہوگا؟ آپ کیسے سلطان ہیں؟ کیا آپ کو اسلامی قوانین کا اندازہ نہیں؟ اسلام کے مطابق کسی مردہ انسان کی قبر کو کھولنا درست نہیں ہے، یہ اس کی بے حرمتی ہے۔ لیکن آپ نے میری بوڑھی ماں کی قبر کو نہ صرف کھولا بلکہ ان کی بے حرمتی بھی کی۔ قبر کے اندر لاش موجود نہیں ہے، میری ماں مر چکی ہے، لیکن اس کی قبر پر رو کر میرے دل کو ذرا تسلی ہو جاتی تھی۔ اب آپ نے مجھ سے وہ تسلی بھی چھین لی ہے۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ میری ماں کی قبر آپ نے کھولی، نہ جانے آپ کا مقصد کیا تھا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس لڑکے کی باتوں میں اتنی جذباتیت تھی کہ سلطان چند لمحے تک سوچتے رہے کہ وہ اسے کیا جواب دے، لیکن لڑکا جس قدر شدت سے روتے ہوئے اپنی ماں کے بارے میں سوال کر رہا تھا، سلطان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ اس عورت کی باتیں سلطان کے ذہن میں گونجنے لگی جس نے کہا تھا کہ مرنے والی اپنے سوتیلے بیٹے کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتی تھی، اور بیٹے کے انکار پر اس نے اسے آگ کرنے کی دھمکی بھی لی تھی۔ یہ لڑکا جس طرح سچے دل سے اپنی ماں کی یاد میں رو رہا تھا، وہ بالکل ایسا ہی تھا جس طرح کوئی بیٹا اپنی ماں کو مرنے کے بعد یاد کرتا ہے۔ سلطان نے سوچا بہتر یہی ہے کہ وہ سیدھا اس لڑکے سے سوال کر لیں تاکہ انہیں کوئی واضح جواب مل سکے۔ سلطان نے اس لڑکے کو کہا، برخودار، رونا بند کر دو اور خاموش ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر غم اور تکلیف کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ ماں کی موت کوئی چھوٹا صدمہ نہیں، مگر جو کچھ میں نے کیا اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری ماں کی موت زمانے بھر میں ایک تماشا بنی ہوئی ہے، اور لوگ اسے ایک بد کردار عورت کے نام سے یاد کرتے ہیں جسے قبرستان نے بھی جگہ نہ دی۔ میں اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہوں،
ایک خاص اشارے کے تحت میں نے تمہاری ماں کی قبر کھولی تھی، لیکن شاید تمہیں یہ سچائی معلوم نہیں کہ وہ تمہاری ماں کی قبر کبھی تھی ہی نہیں۔ تمہاری ماں کو اس قبر میں نہیں دفنایا گیا۔ گورکن نے جھوٹ بولا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کے جھوٹ کے پیچھے کیا وجہ ہے، لیکن میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا تعلقات تھے؟ کیا تمہارے گھر میں رہنے والی ایک ملازمہ نے مجھے کچھ غلط باتیں بتائی ہیں؟ یہ کہتی سلطان نے اسے وہ تمام باتیں دہرا دیں جو ملازمہ نے کہی تھی۔ جوں سلطان اپنی بات مکمل کرتے جاتے، ویسے ویسے اس لڑکے کی آنکھیں کھلتی جاتی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سانس روکے سلطان کی جانب دیکھ رہا تھا اور ان کی بات سن رہا تھا۔ جب سلطان نے اپنی بات مکمل کر کے جواب طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اس شخص نے اچانک ایسے سانس لیا گویا کوئی پہاڑ اس کے اوپر سے سرکا ہو۔ اچانک وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا کیسی بدقسمت تھی میری ماں، نہ اسے زندگی میں کوئی سکون مل سکا اور نہ ہی مرنے کے بعد جو لوگ ان کی زندگی میں دشمن تھے انہوں نے مرنے کے بعد انہیں بدنام کر دیا، اور سب سے بڑا بزدل تو میں ہوں جو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے سلطان، اس ملازمہ نے جو کچھ آپ سے کہا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے اور ایک ایسا الزام ہے جو کسی شریف عورت پر لگایا جائے تو وہ جیتے جی مر جائے۔ میں اپنی ماں کا سوتیلا بیٹا ضرور تھا، لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح چاہا اور محبت بھی کی۔ میرے دل میں ان کے لیے احترام بالکل ویسا تھا جیسا کسی سگی ماں کے لیے ہوتا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد صرف انہوں نے تو مجھے پالا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ کچھ لوگ اپنی نفرت میں کیسے اندھے ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے ہماری وہ ملازمہ یہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری رشتہ دار ہو گئی تھی۔ لڑکے کی یہ بات سن کر سلطان چونک اٹھے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ملازمہ ان کی رشتہ دار کیسے تھی؟ نوجوان نے سلطان کے سوال پر جواب دیا، جی ہاں سلطان، جس ملازمہ نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں وہ میرے چچا زاد کی بیوی ہے۔ میرے والد صاحب نیک دل انسان تھے۔ میرے چچا اور ان کی بیوی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ان کا بیٹا اس وقت بالکل چھوٹا سا تھا۔ میرے والد صاحب نے اسے گود لے لیا اور پالنے لگے کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے بھی گود لے لیا۔ اس طرح ان کے گھر میں 2 بچے ہو گئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کر بڑے ہونے لگے۔ مصیبت تو تب بان پڑی جب والد صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کا کاروبار بے حد وسیع تھا، دولت کی کوئی حد نہ تھی، گھر میں ہر چیز کی فراوانی تھی۔ ماں نے ہم دونوں کو بہت پیار محبت سے پالا۔ میرا چچا زاد مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، اس لیے جو ہی وہ جوان ہوا نہ جانے کس نے اسے پٹی پڑھائی کہ وہ والدہ سے اپنا حصہ الگ لینے کی بات کرنے لگا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر اس نے شادی کر لی۔ شہر میں اس کی شہرت اتنی بری تھی کہ کوئی اسے نوکری نہ دیتا تھا۔ آخرکار اسے ایک گورکن کی نوکری مل گئی۔ ان کی زندگی بسر مشکل سے ہوتی تھی، اس لیے والدہ نے اس کی بیوی کو اپنے گھر کام پر رکھ لیا۔ والدہ چوری چھپے اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آستین میں سانپ پال رہی ہے۔ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا جب مجھے اچانک اطلاع ملی کہ میری ماں سخت بیمار ہے۔ میں نے جلدی اپنا کام سمیٹا اور واپس اپنے شہر میں آیا، لیکن میرے آنے سے پہلے میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ بدقسمتی سے میں اسی دن پہنچا جس دن ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ میں شدت غم سے اس قدر پاگل تھا کہ میں ان کے جنازے کے ساتھ نہ جا سکا۔ نہ جانے یہ لوگ کیسی قصے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں، بھلا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ مردے اچانک قبروں سے باہر نکل آئے اور یہ کہیں کہ آنے والا مردہ انہیں پسند نہیں، ان کے ساتھ اسے نہ دفنایا جائے؟ لڑکا یہ کہہ کر پھر رونے لگا۔ اس کی ذہنی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ سلطان کو بے حد افسوس ہوا۔ ان کے اوپر جو نئے انکشافات ہوئے تھے انہوں نے ان کے ذہن کی کھڑکی کھول دی تھی۔ ملازمہ نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مرنے والی کی بہو لگتی ہے، اور نہ ہی گورکن نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ اسی گھر میں پل کر بڑا ہوا ہے جس بوڑھی عورت کی وہ بات کر رہا تھا۔ لیکن اب سلطان کے سامنے سب کچھ واضح تھا اور صاف تھا، مگر بس انہیں یہ جاننا تھا کہ آخر وہ سب لوگ جو جنازے کے ساتھ گئے تھے کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ انہوں نے قبروں میں سے مردوں کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، یا واقعی ایسا کچھ ہوا تھا، اور اگر ایسا ہوا تھا تو پھر اس کے پیچھے کیا سچائی تھی۔ سلطان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ انہیں نہ صرف گورکن اور اس کی بیوی کا جرم ثابت کرنا تھا، بلکہ اس مظلوم بوڑھی عورت کے اوپر سے لگا ہوا رسوائی کا وہ داغ بھی مٹانا تھا جس نے اسے موت کے بعد بدنام کر رکھا تھا۔ سلطان نے اس نوجوان لڑکے کو تسلی دی اور اسے کہا، بے فکر رہو اے نوجوان، تم نے مجھے سچ بتا دیا ہے اور مجھے تمہارے سچ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں مجرم تک ضرور پہنچ جاؤں گا اور انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور دلواؤں گا۔ بس تم دیکھتے جاؤ کہ کس طرح میں تمہاری ماں کے اوپر لگا ہوا یہ داغ انہی کے ہاتھوں صاف کرواؤں گا جنہوں نے اس کو لگایا ہے۔ لڑکا مطمئن ہو گیا، خاموشی سے اٹھ کر دربار سے چلا گیا۔ پیچھے دربار میں سلطان تنہا رہ گئے۔ انہوں نے وزیر کو بلایا
اور کہنے لگے محل میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کرو اور اس دعوت میں مرنے والی عورت کے تمام رشتہ داروں کو ضرور بلانا جو جنازے میں قبرستان گئے تھے، اور ساتھ میں اس گورکن اور اس کی بیوی کو بھی۔ وزیر نے ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ اگلے دن شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان کے محل میں ایک خاص دعوت ہے جس میں پورے شہر کو بلایا گیا ہے۔ طرح طرح کے کھانے پکوائے جائیں گے اور جس کا جتنا دل چاہے وہ اتنا کھا سکتا ہے۔ تمام شہر کے لوگ بے حد خوش ہوئے اور دعوت کے وقت محل میں چونٹیوں کی طرح لوگ امٹ آئے۔ ان لوگوں میں مرنے والی عورت کے تمام رشتہ دار شامل تھے جو جنازے کے ساتھ قبرستان گئے تھے اور جنہوں نے مردوں کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان سب کو سلطان کے بالکل قریبی نشستوں پر جگہ دی گئی۔ گورکن اور اس کی بیوی بھی دعوت میں شریک تھے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح اجنبیت ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ شاید وہ سلطان کے اوپر اپنے رشتے کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ سب لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کب سلطان کی خدمتگار انہیں کھانا مہیا کرتے، مگر دور دور تک کھانے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب لوگوں کی بھوک حد سے سوا ہو گئی تو سلطان نے سارے مجمع کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، آپ لوگوں کو یقیناً سخت بھوک لگ گئی ہوگی، میں آپ کے سامنے کھانا پیش کر رہا ہوں، آپ جلدی سے کھانا شروع کر دیں۔ اتنا کہتے ہی سلطان نے ایک خدمتگار کو اشارہ کیا، وہ ایک گائے کی رسی پکڑ کر لے آیا۔ سلطان نے اس گائے کو مجمع کے عین سامنے کھونٹے سے باندھ دیا، کہنے لگے آپ کا کھانا حاضر ہے، جلدی سے اسے کھانا شروع کر دیجئے۔ تمام لوگ حیرت سے منہ کھولے سلطان کی جانب دیکھنے لگے۔ گورکن بھی ناسمجھی میں آنے والی کیفیت میں مبتلا تھا۔ تمام لوگ حیران تھے کہ آخر سلطان یہ کیا کہہ رہے ہیں، بھلا ایک زندہ گائے کو کون کھا سکتا ہے۔ سلطان کی نزدیکی نشستوں پر اس عورت کے رشتہ دار بیٹھے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص نے انتہائی غصے میں اٹھ کر سلطان سے کہا، سلطان آخر یہ کیسا مذاق ہے، یہ زندہ گائے ہم کیسے کھا سکتے ہیں، اسے کھانے سے پہلے تو کاٹنا پکانا پڑتا ہے، اگر آپ نے وہ سب کچھ نہیں کیا تو ہمارا وقت کیوں ضائع کیا۔ اس شخص کی دیکھا دیکھی تمام مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ لوگ بھوک سے بے دم ہو رہے تھے، اس لیے انہیں سلطان کا یہ مذاق قطعاً پسند نہیں آ رہا تھا۔ سلطان نے جب یہ سنا تو مسکرا دیے، کہنے لگے کیوں زندہ گائے کو کیوں نہیں کھایا جا سکتا؟ اگر ایک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ ناجائز تعلق ہو سکتا ہے اور قبروں میں سے مردے نکل سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا مردہ انہیں اپنے ہمسائے کی حیثیت سے پسند نہیں ہے، بغیر دیکھے آپ لوگ ایک عورت کی بد کردار ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں، تو ایک زندہ گائے کو کیوں نہیں کھا سکتے؟ پہلے بھی تو آپ سب نے انہی باتوں پر یقین کیا جو ان دیکھی تھیں، اب بھی یقین کر لے کہ یہ گائے کٹی ہوئی ہے اور اس کا گوشت پکا ہوا ہے اور اسے کھا لیں۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو اپنے گربانوں میں جان کر دیکھیں کہ آپ لوگ ان باتوں پر یقین کیسے کر سکتے ہیں جن کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ سارا مجمع شرم سے سر جھکا گیا، صرف چند افراد تھے جو ابھی بھی سینہ تان کر کھڑے تھے۔ گورکن محتاط نظروں سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا، شاید وہ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اتنے میں اچانک اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک نے کہا، سلطان ہم نے خود دیکھا تھا کہ جب اس عورت کو قبر میں دفنایا جاتا تو قبریں پھاڑ کر سفید کفن میں لپٹے ہوئے مردے باہر نکل آتے۔ ابھی اس نے یہاں تک کی بات کی تھی کہ سلطان نے گرجدار آواز میں اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگے، وہ سفید کفن میں لپٹے ہوئے مردے تھے یا نہیں، اس بات کا تم کیسے یقین کر سکتے ہو؟ اگر تمہیں یقین نہیں تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا۔ اتنا کہتی سلطان نے وزیر کو اشارہ کیا، وہ لپک کر آگے بڑھا اور اس نے گورکن کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ گورکن کا سانس اس کے گلے میں اٹک گیا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگے، تم اس سارے مجمع کو اپنی گھنونی حرکت کے بارے میں خود بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کیونکہ جو کچھ تم نے کیا ہے میں اس کی اصلیت جان چکا ہوں، اور اگر تم ایک لمحے کی تاخیر کرو گے تو میں ساری بات خود مجمع کو بتا دوں گا اور تمہاری اس نکارہ گردن کو کاٹ ڈالوں گا جس میں سے کام کے الفاظ نہیں نکل رہے۔ گورکن نے جب یہ سنا کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے تو فٹافٹ بولنے لگا، اے سلطان مجھے معاف کر دیجئے، وہ بوڑھی عورت میری سوتیلی ماں تھی، اسی نے مجھے پالا تھا، میں احسان فراموش تھا، میں نے سوچا کہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہوں، لیکن انہوں نے میری نیت کو بانپ لیا، مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے بہانے سے اپنی بیوی کو اس کے گھر ملازمہ رکھوا دیا۔ میری بیوی نے پورے شہر میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ وہ چونکہ ان کے گھر میں رہتی ہے تو اسی لیے جانتی ہے کہ اس عورت کے اپنے بیٹے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ لوگ تو ایسی باتوں کے ویسے ہی دیوانے ہوتے ہیں۔ ان سب نے میری بیوی کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا، اور جب اچانک سے اس عورت کی موت واقع ہوگی تو میں نے سوچا کہ اب تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں نے اپنے چند سپاہیوں کو راضی کیا کہ جس رات جنازے کو قبرستان لایا جائے وہ کفن لپیٹ کر آس پاس کی چند قبروں میں لیٹ جائے، اور جو ہی میں ایک مخصوص آواز نکالوں
वो कब्रें फाड़ कर बाहर निकल आए। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैं औरत को कब्र में लिटाता, साथ ही एक मखसूस सीटी जैसी आवाज़ निकलता, मेरी साथी कब्रों के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी हटाकर बाहर निकल आते। जनाजे के साथ आए हुए अफराद खौफ से घबरा गए। उन्होंने ये ना देखा कि मर जाने वाले तो कुछ अरसे बाद ढांचे बन जाते हैं, जबकि कफन में लिपटे हुए वो गोश्त पोस्त वाले इंसान थे। औरत की बदकिरदारी मजीद मशहूर होगी, लेकिन मेरी बदकिस्मती की इस किस्से के पीछे आप पड़ गए। मैंने आपके दरबार में आकर इस वाक़े की इत्तला इसलिए दी थी ताकि आप भी खौफज़दा हो जाएं, और अगर कोई और आपके पास आकर ये बताए कि मैंने उस बुरी औरत की जायदाद पर कब्जा कर लिया है और उसके दूसरे बेटे को एक धेला भी नहीं दिया, मेरी फैलाई हुई बातों से मेरे दूसरे भाई से लोग नफरत करना शुरू हो गए थे। यही वजह थी कि वो अक्सर शहर से बाहर रहने लगा, और अब भी मेरी साजिश यही थी कि माँ के इंतकाल के बाद वो इस शहर में ना रह पाता और मैं सुकून से सारी मालो जायदाद पर कब्जा कर लेता। गोरका ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो शर्म से सर झुका लिया। इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। सारे मजमे पर मौत का सा सन्नाटा तारी था। सब लोग हैरान थे कि कोई शख्स अपनी लालच और खुद गर्जी में किस हद तक घिर सकता है कि माँ और बेटे जैसे पाकीज़ा रिश्ते को भी घटिया इल्ज़ामात की नज़र करते। सुल्तान ने कनीज़ को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर गोरकन की बीवी को भी घसीट कर उसके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। सुल्तान ने मजमे की जानिब देखा और कहने लगा, ये दोनों मियाँ बीवी इस गलीज़ खेल में बराबर के शरीक हैं, और इनका जुर्म ना सिर्फ ये है कि इन्होंने एक बेकसूर औरत के ऊपर गलीज़ इल्ज़ामात लगाए, बल्कि उसकी मौत को भी अपनी साजिश की नज़र कर दिया। उसका बेटा जिस कब्र पर जाकर रोता रहा और फातिह पढ़ता रहा, वो औरत तो उसमें दफन ही नहीं की गई। उस गोरकन ने तमाम शहर को झूठ बोला कि उसने उस औरत को कब्रिस्तान के बाहर कब्र बनाकर उसमें दफन किया है। वो औरत कब्रिस्तान के अंदर ही एक बेनाम कब्र में दफन कर दी गई थी, उसी कब्र में जो उसके लिए सबसे पहले खोदी गई और जिसमें लिटाती उस गोरकन के साथी कब्रों में से बाहर निकल आए। जो मैंने कब्रिस्तान के बाहर बनी हुई कब्र के अंदर उस औरत की लाश ना देखी तो मुझे हैरत हुई कि आखिर वो लाश कहाँ गई। तो मेरे जहन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर गोरकन ने उस लाश का क्या किया होगा। गौर करने पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कब्रिस्तान के अंदर इस कब्र को भी देख लेना चाहिए जो उस औरत के लिए सबसे पहले खोदी गई थी, और जब मैंने इस कब्र को खोदा तो उसके अंदर उस औरत की लाश मौजूद थी। इसका मतलब ये था कि ये सारा खेल उस गोरकन ने सिर्फ इसलिए रचाया था ताकि उस औरत को बदनाम कर सके और मालो दौलत पर कब्जा कर सके। अब उन दोनों की सज़ा यही है कि उन दोनों का सर कलम कर दिया जाए। इतना कहते ही सुल्तान ने तलवार निकाली और गोरकन का सर तन से अलग कर दिया। उसका बेजान लाशा ज़मीन पर गिरा था, जिसमें से बल बल करके खून बहने लगा। सुल्तान के जलाल को देखकर मजमे ने अपनी सांसें रोक ली। गोरकन की बीवी उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगी। सुल्तान ने हुक्म दिया, इस औरत को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाए। इसका जुर्म भी ऐसा जुर्म है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। कनीज़ें रोटी पीटती गोरकन की बीवी को घसीटते हुए जिंदान खाने में ले गई। गोरकन की लाश को ठिकाने लगा दिया गया और सुल्तान ने उस औरत के बेटे को मुखातिब किया जो मजमे में खामोशी से सर झुकाए बैठा था। ए बरखुदार, यहाँ सामने आओ और देखो कि मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी माँ के ऊपर लगा हुआ दाग आज साफ हो गया। तुम्हारी माँ एक पाकीज़ा औरत थी और तुम्हारा और उसका रिश्ता बिल्कुल माँ और बेटे जैसा था। ये तमाम मजमा जान गया है। अब तुम जैसे चाहो इस शहर में रह सकते हो और अपने बाप के कारोबार को संभाल सकते हो। नौजवान जब सुल्तान के पास आया तो उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं। उसने सुल्तान की तरफ तशक्कुर बड़ी नज़रों से देखते हुए उनके दोनों हाथ चूम लिए। सुल्तान ने वज़ीर को हुक्म दिया कि तमाम मजमे को बेहतरीन खाना मुहैया किया जाए जो उनके लिए पहले ही बना लिया गया था। वो बेहद खुश थे कि एक बार फिर अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी रियाया के सामने सुरखरू कर दिया था। दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे।